بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام استاد شوقین محبتی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی سب سے پہلی ویڈیو میں جو میسیج دیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی کام جب آپ زندگی میں کرتے ہیں تو وہ بے استادہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب آپ شوق کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ شوق کا چینل بنایا ہے۔ تو شوق کے حوالے سے دیکھیں، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میرے استاد کون ہیں اس شوق میں۔ میں نے ایک جنرل بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ میں ہر شوقین، ہر محبتی کو اپنا استاد سمجھتا ہوں۔ جو استاد ہیں وہ تو ہیں ہی استاد نا جی، اور جو استاد نہیں ہیں میں ان کو بھی استاد سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آیا کیسے اس شوق میں۔ تو ایک تو یہ ہمارے خون میں شامل ہے، کیونکہ ہم بلوچ ہیں، یہ قوم ہماری بلوچ ہے، تو بلوچوں کے شوق تھوڑے سے ایسے ہی ہوتے ہیں، شاید آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ چاہے ہم جتنے بھی سویلائزڈ ہو جائیں، جتنے بھی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے بھی ہم انگلینڈ بھی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ہمارے شوق جو ہیں وہ جانوروں کے حوالے سے مرغے، کتے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، یہ بس ایک ہے، میرے خیال میں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے۔ 1984-85 میں جب میں چوتھی پانچویں جماعت کا طالب علم تھا، میں نے والدین کی مہربانی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کل مومن مسلمانوں کے ساتھ۔ بچپن سے مجھے شوق تھا جانوروں کا، پرندوں کا، تو ایک ہی وقت میں 2-3 کتے بھی رکھے ہوئے تھے، بکری رکھی ہوئی تھی، بڑی بطخیں رکھی ہوئی تھی، کبوتر رکھے ہوئے تھے، مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک طوطا بھی کہیں سے میری والدہ لے آئیں، وہ اڑ نہیں سکتا تھا، اس کے پاؤں خراب تھے۔ چھوٹا سا ایک چڑیا گھر تھا۔ مرغیوں کی ابتدا ایسی ہوئی بنیادی طور پہ، بلکہ ایک بات یاد آ گئی کہ میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہماری نانی اماں کی بہن، اللہ تعالیٰ سب بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ صدقے کے طور پہ ایک مرغی لے کے آئیں گاؤں سے۔ وہ اصیل مرغی تھی، بہت بڑی، بہت خوبصورت ہے۔ اس کو لکوہ پڑ جاتا تھا، کبھی چلتے پھرتے نا ایسے ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو میرے بھائی نے، میرے بڑے بھائی جو ہیں مجھ سے 3 سال بڑے ہیں، کامران مجتبیٰ، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اس طرح یہ مرغی بڑی خوبصورت ہے، اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے والدہ سے کہا کہ اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے۔ تو والدہ نے بڑا ہمیں بہلا پھسلا کے کہا کہ نہیں یہ تو صدقے کے لیے آئی ہے، اور یہ بیمار بھی ہے، دیکھو یہ اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ بہرحال وہ مرغی ذبح ہو گئی، لیکن وہ شوق جو ہے نا بیدار ہو گیا، خاص طور پہ بھائی صاحب کے دل میں بھی اور میرے دل میں بھی۔ میں تو آلریڈی شوقین تھا، بھائی صاحب شوقین نہیں تھے۔ تو اس دوران، اچھا یہ ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، اس دوران یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے، تو ان کے پاس ایک مرغہ تھا، جس کے مقابلے پہ مرغہ لانے کے لیے بھائی صاحب نے کہا کہ کیوں نہ اس کے مقابلے کے لیے ایک مرغہ لایا جائے کسائی سے خرید کے۔ تول میں اس زمانے میں سرگودا میں اب بھی مل جاتے ہیں، کسائی کی دکان پہ تول میں مل جاتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اس پہ انشاءاللہ میں پوری ایپیسوڈز بناؤں گا۔ اصیلو کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ اصیلو کون تھا، تو وہ بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے پہلے استاد تو جی میرے بھائی تھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی شوق میں، اور آج سے چند سال پہلے، یعنی بات تو پھر دوبارہ بہت لمبی نہ ہو جائے، میرے ایک بہت ہی پیارے دوست، میرے بڑے بھائیوں کی طرح، جی ابرار حسین مرحوم، میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ان کو دل سے اپنا استاد اس لیے بھی مانتا ہوں کہ میں نے ان سے جو باتیں سیکھیں، ان کے ساتھ رہ کے، اگرچہ میری نیت نہیں تھی کہ میں کوئی ان کی شاگردی اختیار کر رہا ہوں یا میں کسی مطلب کے لیے ان کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
الحمدللہ ایسے اسباب بنائے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا. اور اس کے بعد میرے ایک بہت اچھے دوست، بڑے بھائیوں کی طرح صوبیدار امجد علی نیازی صاحب، اور میرے بہت اچھے بھائی رضوان نیازی صاحب، اور میرے بہت اچھے دوست پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانے پہچانے شیخ محمد بلال صاحب جو راولپنڈی سے جن کا تعلق ہے، اور ملتان سے محسن جہان بھائی، مشہور نام ہے. ان لوگوں سے میں نے بہت سیکھا. عرفان خان نیازی بہت اچھے شوقین ہیں میاں والی کے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. نام بہت زیادہ ہیں، اگر میں کوئی نام بھول رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ چند نام تھے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر وقتاً فوقتاً تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بات ہوگی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.